میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی، تاریخ برصغیر ہند و پاک لے کر آپ کے ساتھ۔ آج ہم خلجی خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جلال الدین خلجی جب خاندان غلامہ کے بادشاہ عظیم بادشاہ سلطان غیاث الدین بلبن کے بعد اس کے پوتے کیقباد نے جلال الدین خلجی کو نہ صرف دلی کا کوتوال مقرر کیا بلکہ فوج کا اعلیٰ سردار بھی بنا دیا تھا۔ کیقباد پر فالج کا حملہ ہونے کے بعد جب ترک امراء نے اس کے بیٹے شمس الدین کو تخت پر بٹھایا تو جلال الدین خلجی نے بغاوت کرتے ہوئے بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یوں خلجی خاندان نے برصغیر ہند و پاک پر حکومت کرنے کا جو ان کا عرصہ ہے اس کی شروعات کی۔ جلال الدین خلجی نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت بھی جو امراء تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسا آدمی جو ترک نہیں ہے اور جو ان کے نزدیک ایک ایسے خاندان سے ہے جس کو وہ عزت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کا تخت پر قابض ہو جانا ان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ اس لیے انہوں نے بغاوتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ابھی تک غیاث الدین بلبن کے رشتہ دار بھی زندہ تھے اور وہ بھی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح کھویا ہوا تخت و تاج ایک بار پھر وہ حاصل کر لیں۔ 1290 عیسوی میں جب جلال الدین خلجی نے تخت اور تاج سنبھالا تو ان وجوہات کی بنا پر وہ کئی ماہ تک دلی نہیں آ سکا، تخت پر نہیں بیٹھ سکا، بلکہ وہ دلی سے چند میل کے فاصلے پر ایک نیا شہر کیلوکھری کے نام سے جو کیقباد نے آباد کیا تھا اسی میں رہتا رہا۔ اس دوران اس نے ترک امراء کو اور دوسرے سرداروں کو راضی کیا، ان کو بھاری خزانے اور رشوتیں دے کر اپنے ساتھ ملایا، اور پھر جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی بغاوت اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ اس کا تاج اور تخت الٹ دیا جائے تو وہ پھر دلی میں آیا۔ جلال الدین خلجی کو بہت سے مورخین نے بادشاہ رحم دل کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تو ایسے تھا کہ غیاث الدین بلبن کا زمانہ تھا، اگر کوئی تھوڑی سی بھی بغاوت کرتا تو اس کو جو سزا دی جاتی، حاکم بنگال کا واقعہ آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کیا تھا میں نے، کہ وہ نہ صرف ان کو سزا دیتا بلکہ ان کے بیوی بچوں، خاندان اور ساتھیوں تک کو تباہ و برباد کر ڈالتے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسا رحم دل شخص تھا کہ جب سب سے پہلے اس کے خلاف چھجو خان، ملک چھجو، جس کا اصل نام تو کشلو خان تھا، یہ غیاث الدین بلبن کا بھتیجا تھا، سب سے پہلے جب اس نے بغاوت کی، یہ کڑا مانک پور کا گورنر تھا، یہ اور اس کے ساتھ دوسرے سرداروں نے مل کر دلی پر چڑھائی کی۔ جلال الدین خلجی نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک مختصر سی جنگ کے بعد ملک چھجو کو شکست ہوئی اور اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اس کی اتنی تعریف کی کہ خود اس کے خلجی خاندان کے لوگ اس سے خفا ہو گئے۔ ملک احمد خان چپ وہ اس سے خفا ہو گیا کہ آپ ایسے شخص کو کہ جس نے بغاوت کی ہے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے ہیں اور اس کی پھر بے جا تعریف بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک دن لے ڈوبے گی، آپ کا تخت و تاج لے ڈوبے گی۔ لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو ملتان کی جاگیر عطا کر کے
اس کے آرام و آسائش کا ہر قسم کا خیال رکھتے ہوئے اسے ملتان کی جاگیر عطا کر دی۔ اسی طرح یہ جب ایسے حالات ہوں تو ان حالات میں جب حکومت کی سختی اور انتظام کا یہ عالم ہو تو چور، ٹھگ، ڈاکو اور اس قسم کے لٹیرے یہ عام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دلی میں ان لوگوں کی کثرت ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ایک دفعہ سینکڑوں چور اور ٹھگ پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ جلال الدین خلجی نے ان چوروں کو نصیحت کی، ان کے سامنے واز کیا، چوری کی برائیاں بیان کی اور کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، اب یہ چوریاں نہیں کریں گے، ان کو کوئی سزا نہ دی گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ بہت سے لٹیرے، قاتل اور ڈاکو پکڑے گئے۔ ان کو بھی جب جلال الدین خلجی کے دربار میں لایا گیا تو اس نے انہیں کوئی سزا نہ دی، بلکہ ان کے سامنے بھی ایک واز کیا، ان کو ایک نصیحت کی اور یہی کہا کہ دریائے گنگا کو عبور کر کے ان کو بنگال کے علاقے میں بھیج دیا جائے۔ یہ اس کی رحم دلی کی بہت سی داستانیں اور بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابتدا میں رنتھمبور پر حملہ کیا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے کچھ شدت اختیار کی اور کچھ عرصہ گزرا تو جلال الدین خلجی نے محاصرہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور واپس دلی روانہ ہو گیا۔ اس کے فوجی عمراء اور سرداروں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رنتھمبور کا قلعہ میرے مسلمان کے ایک بال کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے، تو میں خام خواہ مسلمانوں کا خون کیوں بہاؤں؟ یہ بات کہتے ہوئے یہ دلی واپس روانہ ہو گیا۔ ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے مورخین نے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں جو اس کی وضاحت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے غیاث الدین بلبن کے بنائے ہوئے محل میں رہائش اختیار کی تو یہ جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو گھوڑے کو محل کے باہر لے جا کر اس پر سوار ہوتا اور یہ کبھی بھی محل کے سین میں گھوڑے پر سواری نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا مجھے اس محل کے بنانے والے سے لحاظ آتا ہے، شرم آتی ہے کہ ایک زمانہ تھا غیاث الدین بلبن نے یہ محل بنایا تھا، میں اس کے محل کے سین میں گھوڑے پر کیسے سوار ہو جاؤں۔ اسی طرح یہ غیاث الدین بلبن کے تخت پر بھی نہیں بیٹھتا تھا اور یہ کہتا تھا مجھے اپنے آقا سے شرم آتی ہے کہ آج میں اس کے تخت پر بیٹھ جاؤں جو تخت پر بیٹھتا تھا اور میں اس کے سامنے سر نیچے کیے ہوئے ایک نوکر کی طرح کھڑا ہوتا تھا، آج میں اس کے تخت پر کیسے قدم رکھوں۔ یہ اس کے اوصاف تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں بغاوت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا۔ چنانچہ عماد الدین، ملک احمد چپ اور دوسرے عمراء نے مل کر یہ طے کیا کہ اس بوڑھے بادشاہ کو قتل کر کے کوئی نیا ملک کا بادشاہ بنایا جائے۔ اس سازش کا علم جلال الدین خلجی کو بھی ہو گیا۔ یہ چونکہ ایک فوج کا سپہ سالار بھی تھا اور جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی یہ کافی بہادری اور جرأت سے لڑتا تھا اور بہت بڑا تلوار کے مارکے میں بھی یہ اپنے جوہر دکھاتا تھا۔ تو جب اس کو اس سازش کا پتہ چلا تو اس نے ان سب کو بلا کر کہا کہ یہ تلوار سامنے پڑی ہے، تم میں سے جس میں ہمت ہو وہ آئے میرا مقابلہ تلوار کے ساتھ کرے، یہ سازشیں کرنے سے اور پیچھے سے وار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، جو جیت جائے گا وہی اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ جلال الدین خلجی کا مقابلہ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی جلال الدین خلجی نے ان سازش کرنے والوں کو سزا دینے کی بجائے معاف کر دیا۔ اس کا بھتیجا علاء الدین خلجی جو اس کا داماد بھی تھا، وہ کڑا مانک پور کا گورنر تھا۔ اس نے اس دوران اگرچہ بہت سی فتوحات حاصل کی اور اس کے دل میں دکن کی دولت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا جوش تھا کہ کسی طرح دکن کی دولت کو لوٹا جائے، جس کے قصے کہانیاں وہ اکثر لوگوں سے سنتا تھا۔
اس لیے وہ 18,000 فوج لے کر جنوبی ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور اس نے مشہور یہ کیا کہ میں نے اپنے چچا سے بغاوت کر لی ہے، وہ میری کوئی بات نہیں مانتا، اس لیے میں جنوب میں کسی ہندو راجا کے ساتھ مل کر اس کے سلطنت میں، اس کی حکومت میں کوئی عہدہ لینا چاہتا ہوں اور وہیں جا رہا ہوں۔ اس لیے یہ جب جنوب کی طرف سفر کرتا رہا تو کسی راجا مہاراجا نے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ دیوگری کے علاقے میں داخل ہوا۔ وہاں کے راجا رام چندر نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شکست کھا گیا اور اس نے دیوگری کو بہت لوٹا۔ کہتے ہیں دیوگری سے اس کو اتنا مال اور دولت ملا جتنا شاید محمود غزنوی کو بھی نہیں ملا تھا۔ یہ بہت سے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات لے کر واپس ہوا۔ جب یہ کڑا اپنے علاقے مانک پور میں پہنچا تو اس نے اپنے بھائی الغ خان کو سلطان جلال الدین خلجی کی خدمت میں بھیجا۔ الغ خان نے دلی میں آ کر سلطان علاء الدین خلجی سے کہا کہ آپ کا داماد اور بھتیجا علاء الدین خلجی دیوگری سے بہت سا مال و دولت لوٹ کر لایا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کی اجازت کے بغیر دیوگری پر جنوبی ہند پر حملہ آور ہوا تھا، اس لیے وہ مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے گھبراتا ہے کہ کہیں آپ اس کو سزا نہ دیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس سے جا کر ملیں اور جو مال غنیمت وہ لایا ہے اس سے وصول کریں۔ جلال الدین خلجی یہ سن کر خوش ہوا اور اس نے اپنے لشکر کو کڑا مانک پور جانے کے لیے تیار کیا۔ اس کے وزراء عماد الدین اور ملک احمد خان چاپی اس کو روکتے رہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تخت کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور یہ سفر کرتا ہوا کڑا پہنچ گیا۔ جب علاء الدین خلجی نے اپنے چچا کا لشکر دیکھا تو وہ دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے چلا گیا۔ اب الغ خان نے سازش کے مطابق جلال الدین خلجی سے کہا کہ دیکھیں آپ کا بھتیجا آپ سے بہت ڈرتا ہے، آپ اتنا لشکر لے کر آئے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ اس پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے لشکر سمیت دریا کو عبور کیا تو ممکن ہے کہ علاء الدین خلجی اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالے، اس لیے بہتر ہے اس سے ملنے کے لیے آپ لشکر کو یہیں رہنے دیں اور 4-5 آدمیوں کے ساتھ چلیں تاکہ علاء الدین خلجی کو تسلی ہو اور وہ آپ کو دیوگری سے لوٹا ہوا مال اور دولت آپ کو واپس کر دے۔ چنانچہ جلال الدین خلجی نے اس کی بات مان لی۔ اس بار بھی فوج کے سرداروں نے جلال الدین خلجی کو بہت منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، لیکن جلال الدین خلجی نے ایک ہی جواب دیا کہ علاء الدین خلجی، اس کو میں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں، وہ میرا صرف داماد ہی نہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ چنانچہ یہ اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ، جن کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، دریا عبور کر کے جب علاء الدین خلجی کے پاس پہنچا تو وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے اپنے چچا کو گلے سے لگایا۔ یہ دونوں جب گلے مل رہے تھے، علاء الدین خلجی نے اشارہ کیا اور ایک آدمی ملک سلیم نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ وار اتنا شدید تھا کہ سلطان جلال الدین خلجی کے ہاتھ اپنے بھتیجے کی گردن سے الگ ہوئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، علاء الدین، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا تو سب کچھ تمہارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کی تاکہ مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے، لیکن ایک دوسرے سپاہی نے بڑھ کر حملہ کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ علاء الدین خلجی نے اس کا سر نیزے پر لٹکایا، اودھ، مانک پور اور کڑا میں پھرایا گیا، اور یوں ایک عظیم بادشاہ جس کو بادشاہ رحمدل کہا جاتا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک بھتیجے نے، ایک داماد نے تخت اور تاج کی خاطر اپنے عظیم چچا اور عظیم بادشاہ کا جو قتل کیا، تاریخ کے اوراق میں
یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنا رحم دل بادشاہ، جس نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیا، جس نے چور، ٹھگ، ڈاکو، لٹیرے اور قاتلوں کو بھی چھوڑ دیا، اس کے ساتھ یہ ظلم کس طرح ہوا؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شاید یہ سیدی مولا کے خون کا بدلہ ہو، جس کو اس نے بے گناہ قتل کر دیا تھا۔ سیدی مولا جو کہ پاک پٹن شریف کے پیر فرید الدین گنج شکر کے مرید تھے، ان کا قتل عجیب انداز سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے جلال الدین خلجی سے کہا کہ سیدی مولا آپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ جب اس کو پکڑ کر لایا گیا تو اس نے کہا کہ میرے تو صرف مریدین ہیں جو ایک بڑی تعداد میں وہاں پر رہتے ہیں، اور میں کوئی سازش کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ وہ تو ایک علمی اور ایک درسگاہ ہے، روحانی درسگاہ ہے، جہاں پر لوگ لنگر کھاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں اور وہیں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ میرا بادشاہ یا بادشاہی سے کیا تعلق؟ اس بحث سے جلال الدین خلجی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ اس شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ہاتھی کے آگے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہاتھی کے آگے ڈال دیا گیا اور ہاتھی نے اس کو کچل ڈالا۔ اس کے بعد اس کے ایک غلام نے سیدی مولا کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان دنوں سرخ آندھی چلی اور ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ لوگ کہنے لگے شاید سیدی مولا کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ایک ایسا رحم دل بادشاہ، ایک ایسے اوصاف رکھنے والا بادشاہ، جب اس سے یہ ایک قتل ہوا تو لوگوں نے اس وقت بھی بہت سی باتیں بنائی تھیں، اور آج بھی ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شاید جلال الدین کا قتل اسی کا بدلہ ہے۔ اگلی قسط کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔